وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین اسلام دین فطرت ہے. ہر انسان کو آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہماری جس بندے سے بھی ملاقات ہو ہم اس کے ساتھ کشادہ روی سے ملیں اور اچھے انداز سے گفتگو کریں. اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں. دو انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں انسانوں کی طرح تو ملیں. چنانچہ شریعت نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ جب تم انسانوں سے ملو تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملو. تیوریاں چڑھا کر ملنا، منہ بنا کے ملنا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. تو سب سے پہلے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے ملو گے تو ایک دوسرے کے چہرے سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے اندر خوشی ہے یا غصہ ہے، خیر ہے یا شر ہے. تو کھلے چہرے کے ساتھ ملو گے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو گے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو گے تو دوسرا بندہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا. تو مومن کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملے تو کشادہ چہرے سے ملے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. کچھ نوجوانوں کو دیکھا دفتر میں، بزنس میں دوستوں کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی ہے اور گھر آتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ایسے سنجیدگی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کہ اس مصیبت کے اندر وہ گرفتار ہو گئے. یہ چیز خلاف سنت ہے. دو مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے. شریعت نے کہا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے تم کسی کافر سے بھی ملو تو کھلے چہرے سے ملو، مسکرا کے بات کرو. پھر دوسری بات فرمایا کہ جب تمہیں گفتگو کرنی پڑے تو شیریں زبانی سے گفتگو کرو. تمہارے منہ سے جو گفتگو نکلے اس میں محبت، ہمدردی، غم گساری، شیریں کلامی ہونی چاہیے. تو اب دیکھیے کہ مومن اور کافر کا اس میں کوئی فرق نہیں. شریعت نے اس میں للناس کا لفظ استعمال کیا.
انسانوں کے لیے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تو یہ دو باتیں اس قدر اہم ہیں اور اسلام کی حقانیت کی کتنی پیاری دلیل ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ شیریں زبانی کی گفتگو کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد دین سراسر آسانی کی تعلیم دیتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو مشکل نہ کرو لوگوں کے لیے. تو گویا تین باتیں ہو گئی، ایک کشادہ ہوئی، دوسرا شیریں کلامی اور تیسری سہولت و آسانی. اب اس دین کی تعلیمات کس قدر خوبصورت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان بہنیں آپس میں ملتی ہیں، حدیث پاک میں بھائی کا لفظ ہے لیکن چونکہ عورتوں کا مجمع ہے اس لیے انہی کی زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے. تو گویا مفہوم یہ نکلا کہ جب دو مسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو اللہ رب العزت ان پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ان میں سے 69 رحمتیں 69 آؤٹ آف 70 اس کو ملتی ہیں جو دونوں میں سے زیادہ محبت، زیادہ پیار اور زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ملتی ہے. کیا خوبصورت بات کہی گئی. آپ بیان کے لیے آتی ہیں تو اسی دوران آپ کی ممکن ہے درجنوں عورتوں کے ساتھ سلام علیک ہوتی ہو. تو اگر آپ کھلے چہرے سے سلام کریں، محبت پیار سے حال احوال خیریت پوچھیں اور ملنے میں گرم جوشی دکھائیں تو فرمایا کہ 70 رحمتیں نازل ہوں گی. ان میں سے 69 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی جو زیادہ گرم جوشی سے ملے گی، جو زیادہ محبت کا اظہار کرے گی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی مانند ہے. جس طرح دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، اسی طرح جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی دو مسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان دونوں کے ملنا اس طرح ہے جس طرح کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھونے کا سبب بنتے ہیں. ان کے ملنے سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت کو محبت پیار سے ملنا اگر اتنا پسند ہے تو محبت پیار کے ساتھ رہنا سہنا کتنا پسند ہوگا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے. ایک صحابی بھی ساتھ تھے. راستے میں مسواک بنانے کی ضرورت پیش آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مسواکیں بنائیں. ان میں سے جو زیادہ سیدھی تھی اور خوبصورت تھی وہ آپ نے صحابی کو دی. تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے، آپ میرے آقا ہیں، یہ سیدھی اور خوبصورت مسواک آپ کے پاس ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس طرح تمہارا جی چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، تم میرے رفیق سفر ہو، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس ہو. چنانچہ
محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، عزت کرنا، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اس طرح رہتے تھے کہ دوسروں کو ان کے ساتھ رہنے کا مزہ آ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ سفر شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ ہم میں سے امیر کون ہے؟ تو میں نے عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ سے کہا جی آپ سب امیر سفر ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اب اگر میں امیر بن گیا تو تمہیں پورے سفر میں میری بات کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا حاضر۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور میرے دونوں کے سامان کو باندھا اور اپنے سر پہ رکھ لیا۔ میں نے کہا جی مجھے اٹھانے دیں۔ کہنے لگے بھئی آپ مجھے امیر مان چکے، اب مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ میں بڑا حیران۔ چنانچہ دونوں کا سامان انہوں نے خود اٹھایا۔ جب چلے، راستے میں جب کھانے کا وقت آئے تو وہ کھانا میرے سامنے رکھیں اور حکماً مجھے زیادہ کھلائیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ بارش ہو گئی تو وہ اپنی چادر لے کر 1 گھنٹہ میرے اوپر سایہ کیے رہے کہ میں بارش سے بچا رہوں، آرام کی نیند سویا رہوں۔ میں نے کہا کہ جی مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب میں بات کرتا تو وہ کہتے دیکھو آپ مجھے امیر مان چکے، لہذا اب جو میں کہوں گا آپ کو کرنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں افسوس ہی کرتا رہا کہ کاش میں نے انہیں امیر نہ بنایا ہوتا، میں تو ان کی خدمت ہی نہ کر سکا، ساری خدمت انہوں نے اپنے ہی ذمے لے لی۔ اب ایسے رفیق سفر کہاں ملتے ہیں آج؟ شریعت نے اس قدر خوبصورت انداز سے مل جل کر رہنے کی تعلیمات دیں کہ اگر بندہ شریعت کے مطابق رہے تو اس کو زندگی کا مزہ آ جائے۔ چنانچہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں، بلکہ ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ دوستی کے قابل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو تیرے کسی عیب کا پورا پتہ ہو، جس کو تیرے کسی عیب کا پورا پتہ ہو اور وہ پھر وہ تیرے عیب کو چھپائے، بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ جو تیرے عیب کو اس طرح جانے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیب کو جانتے ہیں، اور پھر وہ تیرے عیب کو اس طرح چھپائے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العزت کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص 4 حالات میں بدل جائے، 4 صورتحال میں جو بدلے وہ ناقابل بھروسہ ہوتا ہے۔ خوشی ملنے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھول جائے، غصے میں اپنے تعلق کو بھول جائے، طمع ہو کسی چیز کی تعلق کو بھول جائے، خواہش نفسانی کی خاطر تعلق کا خیال نہ رکھے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی ناقابل بھروسہ ہوتا ہے، دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے تو 2 بیل جو ہل میں استعمال ہوتے تھے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جیسے ہی قریب سے گزرے تو ایک بیل اٹھا اور ساتھ دوسرا بیل بھی اٹھ گیا. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. فرمانے لگے دیکھو یہ جانور ہیں، بیل ہے، ایک اٹھا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. اگر یہ اپنے ساتھ کو اس طرح نبھا سکتے ہیں تو کیا انسان ایک دوسرے کے ساتھ کو اس طرح نہیں نبھا سکتے؟ یعنی جانوروں کو دیکھ کر بھی وہ سبق حاصل کرتے تھے. چنانچہ دین اسلام نے ایک بہت ہی پیاری تعلیم دی. یہ کہا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ زندگی گزارنے کا اس قدر خوبصورت اصول ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں آپ کو اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اصول کوئی نہیں مل سکتا. اب انسان چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کی عزت کروں. انسان چاہتا ہے کہ دوسرے میری غلطیوں کو معاف کر دیں تو میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دوں. انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر کی عزت کی لوگ حفاظت کریں تو میں دوسروں کی عزت کی حفاظت کروں. یہ ایک کتنا پیارا اصول ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم دوسرے کے لیے پسند کرو. چنانچہ شریعت نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے اگرچہ نیک ہو یا بد ہو. یعنی نیک کے ساتھ بھی بھلائی کرے اور برے کے ساتھ بھی بھلائی کرے. برے کے ساتھ بھلائی کیا ہوگی کہ پیار محبت کے ساتھ اس کو برائی سے روک لے، ایسی محبت دے کہ دوسرا برائی سے باز آ جائے. کسی نے کہا جی کہ نیک تو بھلائی کے قابل ہوتا ہے، بد تو بھلائی کے قابل نہیں ہوتا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگرچہ وہ اس قابل نہیں مگر تم تو اس قابل ہو کہ تم دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. تو اپنے کو دیکھو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نیک اور بد ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت کے خلق کو اپنے اندر لینا ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں بیٹھے تھے تو وہاں کئی مرتبہ کئی مانگنے والے آ جاتے ہیں. ان مانگنے والوں میں بڑے صحت مند نوجوان بھی نظر آ جاتے ہیں. تو ایک شخص حضرت کی خدمت میں کہنے لگا کہ حضرت بہت مانگنے والے یہاں آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون مستحق ہے یہ مستحق نہیں، ہم کیا کریں؟ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ رب العزت تمہیں جو کچھ دے رہا ہے کیا تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کہ جب اللہ تمہیں مستحق ہونے کے بغیر بھی سب کچھ دے رہا ہے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو دو. ہاں اتنا فرق ہے کہ جو زیادہ مستحق نظر آئے اس کو زیادہ دے دو، جو کم نظر آئے اس کو ذرا کم دے دو، دیا ضرور کرو. اور پھر ایک عجیب بات سمجھائی. فرمایا کہ اس نیت سے دیا کرو کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے لینے والوں میں سے نہیں بلکہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنا دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. دیکھیں اللہ والے کیسے اچھی اور پیاری باتیں دوسرے بندے کے دل میں اتار دیتے ہیں. چنانچہ مل جل کر رہنا ہو تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہے اور عیب اگر کسی کے نظر آئیں تو ان کی پردہ پوشی کرے. اصول یاد رکھیں، کسی کے پوشیدہ عیبوں کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے. کسی کے
پوشیدہ عیبوں کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے. ستر پوشی، عیبوں کو چھپا لینا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور بندے کو بھی یہ صفت اپنے اندر رکھنی چاہیے. اور اگر ہم غور کریں تو ہم تو جی ہی اسی صفت کے صدقے رہے ہیں. سچی بات ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی. وہ تیری تعریف نہیں کر رہا، تیری حقیقت تو ایسی ہے اگر کھل جائے تو لوگ تجھے منہ نہ لگائیں، تیری طرف دیکھنا گوارا نہ کریں. تو فرماتے تھے، اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ہے. تو ہم تو جی ہی اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے رہے ہیں. اگر اللہ رب العزت اندر کا ہر پول کھول دیتے تو ہم تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت چھپاتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمتوں کی چادر کو تان لیں گے، پردہ کر لیں گے. مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا. اب اس بندے کو کہیں گے، میرے بندے، تو نے قضا و قضا، فلان دن یہ کیا، فلان دن یہ کیا. وہ کہے گا جی. اس کا ایک ایک گناہ اس کو گنوائیں گے، اس کے بڑے بڑے سب گناہ اس کو گنوائیں گے، حتیٰ کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ آج میں جہنم کی آگ سے بالکل نہیں بچ سکتا. جب اس کے دل میں پکا یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، گناہ تو کرتا تھا لیکن ہم سے ڈرتا بھی تھا، چھپ چھپ کے روتا بھی تھا گناہوں پہ. ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی، ہم یہاں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. جاؤ، اس چھپ چھپ کے رونے کے عمل کی وجہ سے ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دیا. جو رحمت کا پردہ ہٹے گا، مخلوق دیکھے گی اس بندے کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ درج نہیں. لوگ سوچیں گے شاید انبیاء میں سے یہ کوئی نبی ہے کہ جس نے کبھی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے مولا، آپ کتنے ستار ہیں، کس قدر مہربان ہیں. عیبوں کو دیکھنے کے باوجود آپ بندے کے اوپر ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح چاہیے. پڑوسی چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے عیبوں کا جلدی پتہ چلتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ چھپے عیبوں کو چھپائیں. ہاں، کوئی اعلانیہ عیب کرے، کھلم کھلا کرے، تو اب تو اس نے اپنے عیب کو خود ہی ظاہر کر دیا. تو چھپے عیبوں کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العزت کے خلق میں سے ہے. اور ایک اور بات سنیے کہ جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو، یہ بندہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو کھول کر اس کو رسوا کریں گے، چاہے اسے گھر والوں کے سامنے ہی رسوا کریں. یہ دوسروں کو رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، رات کو آپ چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے. امیر المومنین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی.
چنانچہ آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے، اس میں روشنی نظر آئی، کچھ باتیں کی آواز نظر آئی، آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں نارمل لائف نہیں ہے، سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھتے سوچتے رہے، پھر اندر سے کچھ کبھی کہکوں کی آواز آتی، کبھی کسی مرد اور عورت کی آواز آتی، حتیٰ کہ آپ کی بصیرت نے یہ کہا کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ دروازہ بند تھا، عمر فاروق تھے، حمیت اسلامی دل میں بہت تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ جب دیوار کے اوپر چڑھ کر انہوں نے گھر میں جھانک کر دیکھا تو ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ وہ عورت اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس نے گناہ کے لیے اپنے پاس رات کو بلایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اس کو دور سے کہا کہ او زنا کرنے والے، اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر۔ جب آپ نے اس کو یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو۔ آپ نے تجسس کیا اور میرے بند گھر کے اندر مجھے دیکھا۔ اور دوسری بات، قرآن مجید نے کہا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور آپ دروازے کی بجائے دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور اہل خانہ کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اور آپ نے بغیر اس کے مجھ سے گفتگو کی۔ جب اس نے یہ کہا تو سیدنا عمر لانو کو بھی فیل ہوا کہ اس بندے نے 3 باتیں جو کی تو سچی ہیں۔ تو عمر لانو نے فرمایا کہ اچھا، اگر تو سچی توبہ کا وعدہ کرے تو میں تیرے اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کی کہ میں آج کے بعد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ عمر لانو نے کہا کہ اچھا تم میری غلطی کو معاف کر دو، اور یہ کہہ کر پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ شریعت نے کہا ہے کہ پڑوسی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ انسان کا پڑوسی کافر ہے، یہ بھی اچھے اخلاق حسن سلوک کا مستحق ہے اس لیے کہ پڑوسی جو ہوا۔ دوسرا درجہ یہ کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ اب اس کے 2 حق آ گئے، پڑوسی ہونے کا بھی حق اور مسلمان ہونے کا بھی حق۔ ایک تیسرا درجہ کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ فرمایا کہ اس کا حق 3 گنا ہو گیا۔ سوچئے کہ جب شریعت کافر پڑوسی کا بھی حق قائم کرتی ہے تو اگر قرابت دار رشتہ دار ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے تو ان کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ تم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ جہاں بندے کا گھر ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف
40 مکان تک جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں. تو پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا جس کی دیوار اکٹھی ہو، نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوس 40 مکانوں تک ہوتا ہے، اور اگر چاروں سمت میں 40 مکان تو یہ تو پورا محلہ بن جاتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ شریعت کی نظر میں پورے محلے کے لوگ پڑوس کے حکم میں ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس اتنی مرتبہ آئے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کرنے کے لیے کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہوگا. کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں بندے کی موت کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں بھی شامل نہ کہیں کر دیا جائے. چنانچہ پڑوسی کا حق ہے انسان انہیں اچھے نام سے پکارے، سلام میں پہل کرے، ملے تو ان کو بٹھانے میں پہل کرے، ہدیہ بھیجنے میں پہل کرے، اپنے گھر کے دھوئیں سے، کوڑا کرکٹ سے اس کو پریشان نہ کرے. حتیٰ کہ اگر پھل خرید کر لائے تو یا تو پڑوسی کو ہدیہ دے، ورنہ اس طرح چھپا کر کھائے کہ پڑوسی کے بچوں کو پتہ نہ چلے. ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹے کہ ہمیں ہمارے والدین نے پھل کیوں نہ لا کر دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت، گھر اور گھوڑے کے اندر ایک برکت ہوتی ہے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا برکت ہے؟ فرمایا عورت میں برکت تو یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، شادی کرنا اس سے آسان ہو اور اس کے اندر نیکی دینداری ہو. یہ عورت کے اندر برکت ہوتی ہے. گھوڑے کے اندر برکت یہ ہے کہ وہ سوار کو آسانی سے سواری کرنے دے، اسے لات وغیرہ نہ مارے. اور گھر کی برکت یہ ہے فرمایا کہ گھر کھلا ہو اور گھر کے پڑوسی نیک اور اچھے ہوں. یہ گھر کے اندر برکت ہوتی ہے. لہذا ہمارے اکابر جب گھر بنانے یا خریدنے لگتے تھے تو پڑوس کو پہلے دیکھا کرتے تھے. الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر. اس لیے اکثر احباب مسجد کے قریب گھر بناتے تھے کہ اللہ رب العزت سے بہتر پڑوسی کون ہو سکتا. فرمایا کہ تم اپنی دیوار کو اتنا بلند نہ کرو کہ ہمسائے کی دھوپ رکے یا ہوا رک جائے. اس کے بیٹے اور اس کے غلام سے گفتگو کرنی ہو تو شفقت کی گفتگو کرو. ضرورت کے وقت وہ قرض مانگے اور تم دینے کی پوزیشن میں ہو تو پڑوسی کو انکار نہ کرو. اپنے پڑوسی کی غیبت نہ کرو. پشت پیچھے اس کی مدد کرو. یعنی پڑوسی کی عدم موجودگی میں اگر کہیں اس کا تذکرہ چھڑے تو تم اس کی سائیڈ لیا کرو، اس کی فیور کیا کرو. وہ تمہارا پڑوسی ہے. زندگی میں بھی اس کے لیے دعا مانگو اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے تم دعا مانگتے رہو. پڑوسی کے دشمن کے ساتھ کبھی تم اپنی دوستی مت کرو. سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی. فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا پڑوسی ہے یہ تو تمہارا قریبی ہو گیا، اب اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو تم اس کے ساتھ دوستی کا تعلق مت جوڑو، اس سے تمہارے پڑوسی کو ایذا پہنچے گی. اس کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے.
اس لیے زنا کا گناہ ہوتا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ جو پڑوسی کی عورت سے زنا کرے اس کا گناہ کئی گنا اس بندے کو سزا زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے گھر میں مت جھانکو، بات کرنے کا موقع ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کر ایک طرف کو ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو بے پردگی کا احتمال ہو۔ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارا پڑوسی خوف زدہ رہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ارد گرد کے لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں، تو شریعت نے کہا کہ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی تم سے خوف زدہ ہو کر رہیں۔ اس سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی حالت میں بھی کلام بند نہ کرو، اس سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناراض ہوں گے تو صاف ظاہر ہے غیبت کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا تو اس کے پاس 2 چیزیں تھیں۔ میں نے اس سے کہا بدماش، یہ کیا 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ کہنے لگا ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک چیز کے اندر راکھ ہے۔ اس نے کہا تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا کہ جو لوگ غیبت کرنے لگتے ہیں میں ان کے ہونٹوں پہ شہد لگاتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، لگے رہتے ہیں غیبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب بھی محفل میں غیبت ہو تو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں کے اوپر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا راکھ کس لیے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس راکھ کو میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں تو دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ عزیز رشتہ داروں سے بھی زیادہ حق پڑوسی کا، اس لیے کہ وہ قریب ہوتا ہے اور واقعی وقت بے وقت پڑوسی ہی کام آتے ہیں، دکھ سکھ میں بھی وہی شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اگر پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو تو اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور اگر پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو تو اللہ رب العزت کی نظر میں بھی برا ہے۔ عورتیں عام طور پر نازک مزاج ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ایک بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہیں، الٹا اثر لے لیتی ہیں، یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا جتنے قریب کے پڑوسی اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تاکہ ان کی زبان سے تعریف نکلے، اور آپ یہ سمجھ کے رہیں اگر پڑوسی کی زبان سے تعریف نکل آئی تو یوں سمجھیں کہ گویا اللہ رب العزت کے دفتر میں ہماری تعریف لکھ دی گئی۔ روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اگر پڑوسی مانگے تو اس سے انکار نہ کریں، اگر آپ پڑوسی سے کوئی چیز مانگیں تو اس کو بے احتیاطی سے استعمال نہ کریں۔ جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ چیز مانگی، استعمال کرنے میں بے احتیاطی کر لی، استعمال کرنے کے بعد بھی پڑی رہی، لوٹانا ہی بھول گئی۔ احسان فراموش نہ بنے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسد سے بھی بچیں۔ نوکری مل گئی اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، ان چیزوں سے حسد آتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی خوش ہوں کہ اللہ ان کو اور زیادہ عزتیں دے۔
مال پیسے پہ نظر نہ رکھیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ متقی ہے. شریعت نے کہا کہ سہیلی بھی پڑوسن کے حکم میں ہوتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہو جاتی ہے. دونوں کلاس فیلوز تھیں، شادی کے بعد بھی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رہی، یا کہیں ملاقات ہوئی، طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئیں تو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا. تو ایسی عورتیں ایک دوسرے کو سہیلی کہتی ہیں. شریعت نے کہا کہ سہیلی کے حقوق بھی پڑوسن کے حکم میں، مگر یہاں ایک بات ذرا توجہ طلب بھی ہے کہ عورتوں کی آپس میں دوستی عجیب ہوتی ہے. کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوستی کہ میں قربان، اور کبھی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کا دشمن نمبر 1. یہ اونچ نیچ بہت زیادہ. کبھی تو ایک دوسرے پہ قربان ہوئی جا رہی ہیں اور ایک جیسے کپڑے پہن رہی ہیں، جیسے کپڑے یہ پہنے گی ویسے کپڑے میں بنواؤں گی. تو کبھی تو ایک دوسرے پہ ہائے میں قربان، اور کبھی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کا دشمن نمبر 1. اسی کو افراط تفریط کہتے ہیں. لہذا ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ کسی کو سہیلی بنانا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی عورت سہیلی بنانا چاہے تو اپنی بہنوں کو بنائے، اپنی ماں کو بنائے. کتنی اچھی سہیلی جو ہر وقت گھر میں موجود ہوگی، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی. گھر کی چار دیواری سے باہر کسی سے کیا دل لگانا، پریشانی ہونی ہے. تو آسان طریقہ یہ کہ اپنی بہنوں کو اپنی سہیلی بناؤ یا اپنی والدہ کو اپنی سہیلی بناؤ. ہمسائے سے جھگڑے کا ایک بڑا سبب کئی مرتبہ بچے بن جاتے ہیں، جو آپس میں مل کر کھیلتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان کا جھگڑا پھر بڑوں میں آ جاتا ہے. اس پر الحمدللہ مستقل ایک بیان ہو چکا، اور اب آپ سمجھتی ہوں گی کہ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو حصہ دار نہیں بننا چاہیے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اپنا عمل دوسرے کے رد عمل کو متعین کرتا ہے. دوبارہ یہ بات سنیں اور یاد رکھیں کہ ہمارا عمل دوسرے کے رد عمل کا تعین کرتا ہے. ہم محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے تو دوسرا محبت کا ہاتھ بڑھائے گا. ہم اگر اس کے ساتھ کھنچے رہیں گے تو دوسرا کھنچا رہے گا. جو ہم کریں گے اسی کا رد عمل آگے سے ظاہر ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا سلوک رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ رب العزت کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اب سوچئے اتنے واضح لفظوں میں ایک بات کہی گئی کہ اگر تم ایمان اللہ پر رکھتے ہو اور اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو. ایک بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا. میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا. اور میں بیمار تھا، تو نے میری طبیعت ہی نہ پوچھی. وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، اے رب کریم،
آپ ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو بھوک پیاس اور بیماری کا کیا معنی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو فلاں موقع پہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا، تم اسے پانی پلاتے ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے پانی پلایا، اور تم اس کی طبیعت تباہ پرسی کرتے، عیادت کرتے، ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے میری عیادت کی ہوتی۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر یوں فرمائیں گے کہ پڑوسی کی عیادت ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کی عیادت کرنا، اور کن الفاظ میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جائے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ دور صحابہ کی بات ہے، ایک گھر میں بکری کٹی، گوشت بنایا گیا، انہوں نے سوچا اچھا جو اس بکری کی سری ہے یہ ہم ہمسائے کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہ پکا کے کھا لیں گے۔ انہوں نے وہ سری ہمسائے کے گھر دے دی۔ ہمسائے کی عورت نے سوچا ہمارے گھر میں تو کچھ سبزی ہے، ہم پکا ہی لیں گے، پتہ نہیں ہمارے فلاں پڑوسی کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ سری ان کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے وہ دوسرے پڑوسی کے گھر بھیج دی۔ جب تیسرے پڑوسن کے گھر پہنچی، اس نے سوچا کہ میرے گھر تو دال ہے، پکا ہی لوں گی، چلو یہ میں اپنے فلاں پڑوسن کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے چوتھے گھر بھیج دی۔ چوتھی نے بھی یہی سوچا کہ پہلے سے سالن موجود ہے، پڑوسن کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے پانچویں کے گھر بھیج دی۔ پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی فلاں پڑوسن کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ جب اس نے بھیجی تو وہ سری لوٹ کر اسی گھر میں آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ 6 گھروں میں سے ہو کر بالآخر وہ اسی گھر میں واپس آتی ہے۔ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی نے سوچا کہ میں اپنا مکان بیچوں، کہیں اور جانا تھا، تو ایک مسلمان اس سے مکان خریدنے کے لیے پہنچا۔ اس نے کہا جی مکان کی کیا قیمت مانگتے ہیں؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ وہ بڑا حیران ہوا، جو بائر تھا، کہنے لگا کہ یار اس لوکیلٹی میں ایسے مکان جو ہیں وہ تو 1000 دینار میں آرام سے مل جاتے ہیں۔ تو یہودی نے آگے سے جواب دیا کہ 1000 دینار مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ سوچیں ایک وقت ایسا تھا ہم اتنے اچھے حسن سلوک سے زندگی گزارتے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی پڑوسی بنائے، اور اگر ہم پڑوسی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے حقوق پورا نہیں کرتے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو شخص پڑوسی کا دل دکھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو خارش کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، اور وہ خارش کی بیماری ایسی ہوگی کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو کھجانا شروع کرے گا، اتنا کھجائے گا کہ گوشت کٹ کر اس میں سے ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی، اتنا کھجائے گا، اتنی خارش ہوگی۔ پھر جسم ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر خارش محسوس ہوگی، اور یہ اپنے جسم کو پھر کھجاتا رہے گا، حتیٰ کہ گوشت جو ہے وہ کٹ کر پھر ہڈیاں نظر آئیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے کیوں اس کو یہ عذاب ملا؟ بتایا جائے گا یہ پڑوسی کا دل دکھاتا رہتا تھا،
اس کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں یہ عذاب دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نیک پردے دار بھی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، پڑوسی کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے، پڑوسی خوش نہیں ہے، پڑوسیوں کو دکھا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت پڑوسی کا دل دکھاتی ہے، اپنے روزے نمازوں کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اتنی وضاحت سے نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلا دی کہ اگر پڑوسن کا دل دکھایا تو اپنی نیکی نمازوں کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ اب یہاں سے کوئی غلط مطلب نہ لے، کوئی لڑکی یہ نہ سمجھے کہ جی پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے ہیں لہذا ان کے مردوں کے ساتھ کوئی برا تعلق ہی جوڑ لے، نہیں۔ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے عورتیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، مرد پڑوس کے مردوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ کئی مرتبہ ماں باپ بہن بھائیوں کے گھر قریب ہی بڑے چار دیواری کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بہن بھائی بھی ہوئے اور ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہوئے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ بھائی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور اگر پھر اس کے ساتھ اندر کی لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رقابتیں اور عداوتیں ہیں، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ آج دل میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے آج تک پڑوسی کے حقوق میں جو کوتاہی کی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم ان پڑوسیوں سے بھی اچھے الفاظ میں معافی مانگ لیں گے، اور آئندہ محبت پیار حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کو صلح پسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک عجیب مضمون بتایا گیا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے وہ پڑوسی ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو بندے اللہ کے سامنے حقوق العباد میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے پڑوسی ہوں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا اس نے میرا دل دکھایا، مجھے پریشان کیا، بڑا نیک نمازی تھا، مجھے ستاتا تھا، اللہ مجھے اب اس کا بدلہ دلوائیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا تم اس کی نیکیاں لے لو۔ اب جب نیکیاں لینے کی باری آئے گی تو یہ بندہ اس کی ساری نیکیاں لے لے گا، زندگی کی پوری نیکیاں لینے کے بعد پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا، کہے گا کہ اللہ اس کے پاس تو نیکیاں تھوڑی ہیں، مجھے تو اس نے زیادہ ستایا، مجھے زیادہ نیکیاں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ چنانچہ یہ پڑوسی اپنے گناہ سارے کے سارے اس کے سر پہ ڈال دے گا، اور پھر کہے گا کہ اے اللہ سارے گناہ اس کے سر پر ڈالنے کے باوجود جو میرا دل دکھایا تھا، میرا دل خوش تو نہیں ہوا ابھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم ذرا فلاں طرف دیکھو۔ یہ شخص فلاں طرف دیکھے گا تو اسے جنت کے مکان نظر آئیں گے، اس قدر خوبصورت، اتنے پیارے۔ ان مکانات کو دیکھ کر اس بندے کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی
کہ میں ان مکانوں میں چلا جاؤں، جا کر رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تو ان مکانوں میں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، تم اگر اپنے اس بھائی کو معاف کر دو تو میں تمہیں ان مکانوں میں جگہ دے دوں گا۔ چنانچہ یہ پڑوسی جس کا دل دکھا تھا یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو مجھے جنت میں گھر عطا کر دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، جب تم نے اس کو معاف کر دیا تم اکیلے جنت میں نہ جاؤ، اپنے پڑوسی بھائی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ مجھے صلح پسند ہے، میں قیامت کے آج کے دن میں بھی دو پڑوسیوں میں صلح کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صلح اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ میرے مولا، ہمیں ہم سے حقوق و لباد میں بہت کوتاہیاں ہوئی۔ میرے مولا، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ رحمت فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجئے، ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم، یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میرے مولا، ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں۔ اے اللہ مغفرت کر دیجئے، اے اللہ مغفرت کر دیجئے، نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجئے۔ میرے مولا رحمت فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، میرے مولا لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو عورتیں اپنے خاوندوں کی طرف سے پریشان،
اللہ ان کو خامدوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنے اولاد کی طرف سے پریشان ان کو بچوں کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، جو بہن بھائیوں کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قریبی رشتہ داریوں کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمیں محبت پیار کی زندگی نصیب فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے ہمیں سرخرو فرما، قیامت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہم سے جو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر، اے اللہ خامن کھڑکی سے بات کر دیتا ہے ہمارا دل بجھ جاتا ہے، جب ایک بندے کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن آپ کی ناراضگی کیسے برداشت ہوگی؟ مہربانی فرما دیجئے، آج کے دن کو ہمارا مغفرت کا دن بنا دیجئے۔ میرے مولا ہماری بخشش فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہم پر مہربانی فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اے مولا آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیں، بخشش کا معاملہ فرما دیں، درگزر کا معاملہ فرما دیں، اللہ خیر کا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔